گھر میں عورتوں کے کتنے مقام ہوتے ہیں، کتنے مرتبے ہوتے ہیں؟ عورت کے کون کون سے رشتے ہوتے ہیں؟ عورت کا سب سے پہلا رشتہ بنتا ہے بیٹی کا۔ سب سے پہلے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ کسی کی بہن ہوتی ہے، پھر وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے، اس کے بعد پھر وہ کسی کی ساس، پھر نانی، پھر دادی، اور جتنے بھی یہ مقام ہیں یہ سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ بیٹی ہوگی تب بھی بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، 7 رحمتیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی کو پالا، پرورش کی، اس کی تربیت کی، کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کا رشتہ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ذمہ داری پوری کی بیٹی والی، تو کل قیامت کے روز میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں ہیں، یعنی جڑی ہوئی، کل وہ میرے ساتھ جڑا ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی رحمت کی قدر کی ہے۔ اگر کسی کی بہن ہے تو بہن کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ پھر اگر کسی کی بیوی بنی تو بیوی تو انسانیت کا آغاز ہی، عورت جب حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بنی تب انسانیت کا آغاز ہوا ہے، تب بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ یعنی عورت جس مرتبے پر بھی فائز ہے وہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے۔ اب اگر عورت خود اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ عورت کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی قدر دی ہے، بڑی عزت بخشی ہے۔ جو عزت والی چیزیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈلوایا ہے، جیسے خانہ کعبہ، اس کے اوپر غلاف ہے۔ ہماری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں، ان میں جس کتاب پر کپڑا چڑھا ہوتا ہے، جو کتاب کپڑے میں ڈھانپی گئی ہوتی ہے، اس کتاب کو سب سے زیادہ شان حاصل ہوتی ہے، سب سے بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مجوسیوں کی عورتیں ہیں، ہندوؤں کی ہیں، سکھوں کی ہیں، باقی مذاہب کی عورتیں ہیں، ان میں جو عورتیں پورا لباس پہن کے پھر رہی ہیں، جو عورتیں ڈھکی چھپی ہوئی ہیں، پردے کے ساتھ ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت وہ ہے جس کو اللہ نے چن لیا ہوا ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ، یہ وہ اللہ کی نیک بندیاں ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ نے ان کو مرتبے دیے ہیں۔ عورت کی دشمن بھی ہوتی ہے، عورت کی ہمدرد بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر کسی عورت کا گھر اجڑتا ہے تو وہ مرد کی وجہ سے نہیں، کسی عورت کی وجہ سے۔ عورت ایک جلد بازی میں بھی سب سے پہلے نمبر پہ آنے والی ہے، جلد بازی بڑی زیادہ کرتی ہے، تیزی بڑی زیادہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے عورتیں اپنا گھر برباد کرتی ہیں، جس کی وجہ سے عورتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں وہ بھی عورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی بنی اور کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ حاصل کر کے انہوں نے کائنات کو دکھایا۔ وہ بھی عورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو جنتی عورتوں کی سردارہ بنی، وہ بھی عورت ہی ہے جس کی پاک دامنی کی گواہی اور گود میں 3 دن کے بچے نے گواہی دی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، وہ بھی عورت ہے جو ایک ظالم بادشاہ کے گھر میں ہے، حضرت آسیہ، وہ بھی عورت ہے، اور شوہر ظالم ہے، جابر حکمران ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، لیکن وہ عورت پاک دامن تھی، پاک دامن ہی رہی۔ وہ اللہ کی بندگی بن کے اس نے زندگی بسر کی، وہ عورت ہے۔ اور وہ بھی عورت ہے جس کے گھر میں تھوڑا سا کوئی فاقہ بھی نہیں آیا ہوتا، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو اس نے کیا کیا، اس نے غلط رستہ اختیار کیا،
کبھی زبان کے زیادہ چلانے کی وجہ سے، کبھی قدم ڈگمگا گئے، تو وہ بھی عورتیں ہیں۔ اب دو رستے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دیے ہیں، اچھا رستہ اختیار کرے گی تو اعلیٰ مقام ملے گا۔ یہی سورۃ احزاب کی 21ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی کہا۔ جب نصارہ کے لوگ امیر ترین تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ لوگ گزرے، ان کی عورتیں سونا زیور اور بڑی مالدار بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے گزریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عورتوں نے دیکھا، آپ کی بیویوں نے دیکھا، تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی جو وظیفہ ہے، جو ہمیں خرچہ ملتا ہے، وہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، نان و نفقہ بڑھا دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو کر چھت پر چلے گئے۔ 1 مہینہ تک حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ کام کے حساب سے حضور علیہ السلام ان کے ساتھ بات کرتے تھے، لیکن جیسے ایک بندہ ہنسی خوشی بات کرتا ہے ویسے نہیں کی۔ وحی کا انتظار تھا کہ اب اللہ کی کیا خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ جب وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالیتا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی ہی چاہیے تو میں تمہیں اچھی دنیا کا مال، دنیا کی زیب و زینت تمہیں دے کر اپنے سے رخصت کرتا ہوں۔ تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، دنیا کا ہار سنگار چاہیے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم جاؤ، تمہیں میں اچھے طریقے سے رخصت کرتا ہوں، تم سے ناراض بھی نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ کیونکہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی سادہ ہوتی ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ گزارا کرنا چاہتی ہو تو پھر سادگی، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر بنایا ہے، اللہ نے بہت بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہے، اجرن عظیما، نیک اعمال کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کر ہم اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چھوڑیں گے؟ ہم سادہ سی زندگی بسر کر لیں گے لیکن ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ہی 9 بیویاں تھیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، سبھی عورتوں نے کہا۔ اور ویسے بھی اس آیت سے امہات المؤمنین کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر ان بیویوں میں سے ایک بیوی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتی یا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتی، تو اس قاعدے کے تحت کہ اگر دنیا کی زندگی چاہیے تو چلی جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اگر نہیں چھوڑا کسی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہی اس کا مقصد یہی نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار تھیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی تھی، وہ اطاعت و فرما برداری کرنے والی تھی۔ اس لیے ہمارے گھر کی جتنی خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی نیک بندیاں بنیں، کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ اللہ کے محتاج رہیں، آپ اللہ کے در پہ جھکیں۔ دیکھیں آدم علیہ السلام جب جنت میں بھی اداس تھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سلایا، کچھ دیر سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آنکھ کھولو۔ جب آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرما دی، تو آدم علیہ السلام مسکرائے۔ عورت کا گزارا مرد کے بغیر نہیں ہے، اس کے شوہر کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور نہ ہی مرد کا گزارا اس کی بیوی کے بغیر ہوتا ہے۔
گھر میں خواتین کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. خواتین گھر کی رونق ہوتی ہیں، گھر کی زینت ہوتی ہیں، گھر کی خوبصورتی ہیں. گھر کی ساری شہنشاہی عورتوں اور خواتین کی وجہ سے ہوتی ہے. لہٰذا ان کو چاہیے کہ غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بہتان بازی، اس سے دور رہنا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں ٹوٹکا نہ بتا دوں کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی تمہارے سجن بن جائیں. یا اللہ کیا ہے فرمایا اگر تم کوئی بری بات سنو نا، کوئی تمہاری غیبت کر رہا ہے، برا کام تمہارے اوپر سونپ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بندہ بڑا برا ہے، وہ تمہاری عیب جوئیاں کر رہا ہے، تم اس کو اچھے بن کے دکھاؤ، اس کا بدلہ تم اچھائی میں دو اسے، تو وہ تمہارے دشمن بھی تمہارے سجن بن جائیں گے، اس کے منہ بند ہو جائیں گے، وہ تمہیں کچھ بات کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جائیں گے. اس لیے وہ ہمارے پیارے دوست جو اپنی بیویوں کو جھڑکتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ پہ بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ان سے بھی میری التماس ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی گزاریے. اور عورتیں جو گھروں میں بار بار ویسے بحث کرتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بحث سے گریز کیا جائے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے صبر کا دامن تھامیے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق.